السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورۃ فیل 30ویں پارے کی 105 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 23 کلمات ہیں، 96 حروف ہیں اور نزول کے اعتبار سے 19ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات نے اظہار نبوت سے کچھ دیر بعد اسے نازل فرمایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیا اور یہ بات واضح بتا دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تمام خلقت کا رب ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسا کیا، ربک، تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ ابراہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابراہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ حصے میں آگ بھی لگائی گئی۔ ابراہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی لیکن ابراہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھیوں کے لشکر نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے ہاتھی ہی انکار کرنے لگے اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے، اور ابراہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو گیا اور اس کی موت سب سے عبرتناک ہوئی۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی روز پہلے پیش آیا تھا۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب فیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ علم یجعل قیدہم فی تضلیل۔
علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، قیدہم ان کا داؤ، فی تدلیل گمراہی میں یا بیکار، کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ اچھا یہاں ابابیل پرندے کا بھی نام ہے اور اس کا مطلب جھنڈ کے جھنڈ ہے، یعنی ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم پھینکتے تھے، بحجارۃ کنکریاں یا پتھر، من سجیل سنگ گل کے یا پکی مٹی کے، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، فجعلہم سو ان کو کر دیا، کعصف معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔